अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। मैं ड्राइव कर रहा हूँ और आज सुबह से मैं इतना फंसा हुआ था चीज़ों में कि मेरे पास स्वाई ये मोटरवे के ऊपर ड्राइव करते हुए वीडियो रिकॉर्ड कराने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। बट एनीवे, बहुत इम्पोर्टेंट आगे दिन आ रहे हैं और सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बताता हूँ कि आज जैसे ईरान के अंदर पूरी दुनिया के लोग गए हुए हैं और वहाँ पे बहुत बड़ा यानी एक अवाम का जुम्मे गफीर है शहीद आयतुल्लाह खामेनाई का। आपको पता ही है कि उनकी तदफीन का मौका है। तो पाकिस्तान से भी वजीर आजम पाकिस्तान गए हुए हैं और दीगर लोग भी जा रहे हैं। मेरा ख्याल है थोड़ी देर में फील्ड मार्शल भी पहुंच गए होंगे। जब तक मैं ये रिकॉर्ड कर लूंगा तब तक शायद पहुंच गए हों। तो इससे पता चलता है कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात किस लेवल पे आगे जा रहे हैं और ये ताल्लुकात जो हैं ये खित्ते में बहुत बड़ी तब्दीली का शाखसान है। और इसमें हुकूमत पाकिस्तान को, पाकिस्तान की अफवाज को, GHQ को, खासतौर मोफा को, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स को, इन सबको जितना भी क्रेडिट दिया जाए वो कम है कि जिस तरह से इन्होंने पिछले चंद महीने में अपने आप को पोजीशन किया, पिच किया है और 3 ममालिक के दरमियान उन्होंने सीज फायर कराया, जिनमें से एक ऐसा मुल्क है इजराइल जिसको ना पाकिस्तान रिकग्नाइज करता है ना ईरान उसको रिकग्नाइज करता है, और फिर भी उसके यानी दरमियान पीस डील करना और एक ऐसी पीस डील करना जो खत्ते के मुतादिद ममालिक के ऊपर बेस्ड हो। जैसे आप समझे लेबनान के अंदर है, जैसे आप समझे फलस्तीन के अंदर है, गाजा के अंदर है। सो ये दुनिया की एक बहुत ही मुश्किल तरीन आप समझे कि डील है, वो आसान नहीं है। इसको कराया पाकिस्तान ने और इस लेवल तक लिया है कि अगले 2 महीने में इंशाल्लाह मुकम्मल पीस डील हो सकती है। तो उसके बाद खित्ते में बड़ी तब्दीलियां होंगी। पहली बात तो यह है कि लोग मुझसे पूछें बार बार कि पाकिस्तान के इसमें क्या फायदा। देखिए, हमारा सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमारा एक बरादर मुल्क है और उसके अंदर तबाही होने से बच गई, उसके अंदर शहादतें होने से बच गई और उसकी वजह से हमारे दूसरे बरादर ममालिक थे मशरिक़ वुस्ता के, जिनके अंदर तबाही आ रही थी, वो भी रुक गई है। तो आप अपने दोस्त की, अपने भाई की जो बेहतरी होती है उसमें आपकी बेहतरी है। सो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है और बड़ा फायदा है पाकिस्तान का। दूसरा बड़ा फायदा जो है, ईरान जब फाइनल ये डील खत्म होती है या हो जाती है तो आप ये देखिएगा कि ईरान के अंदर एकदम से खुशहाली आई। ईरान दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत है या मुल्क है तेल की पैदावार के हिसाब से, और अगेन दूसरा या तीसरा बड़ा मुल्क है गैस की, कुदरती गैस की पैदावार के हवाले से। सो वहां पे बड़ी खुशहाली आनी है। तो उसकी वजह से अब पूरे ईरान के अंदर रिकंस्ट्रक्शन होनी है। 1,04,000 घर गिर चुके हैं, बिल्डिंग्स आप समझे पुल, ब्रिजेस, हाईवेज ये तबाह हुई हैं, ये रिकंस्ट्रक्ट होना है। तो इतनी लेबर तो नहीं है वहां पे। उनकी तो टोटल आबादी जो है 8 करोड़ या 9 करोड़ है। तो उनको पाकिस्तान से लेबर भी चाहिए होगी, उनको पाकिस्तान से टेक्निकल स्टाफ भी चाहिए होगा, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन हो, प्लम्बर हो, दरगान का काम करने वाले हों और काम करने वाले हों, स्क्रैप का काम करने वाले हों। ये सारी वहां पे खुलेंगे, लॉजिस्टिक सप्लाई चेन्स बनेंगी। तो बहुत क्योंकि पाकिस्तान का नेबर है, पाकिस्तान एक नेबरिंग कंट्री है, हमारे बलूचिस्तान कॉमन भी है बल्कि, तो वहां से बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, जिनको महंगे एयर टिकट नहीं लेने पड़ेंगे, जिनको वहां पे लंबे सफर नहीं करने पड़ेंगे, घर से ज्यादा दूर नहीं होंगे। और जो मशरिक़ वुस्ता में होता है कि जिस तरह कफील के हाथों वो मफलूज हो जाते हैं, वहां पे जाके वर्कर जो हैं, यहाँ पे वो वाली सूरत हाल नहीं होगी। तो उस लिहाज से तो बहुत अच्छा है। फिर आप देखेंगे गैस की तरसील पाकिस्तान हो सकती है। ऑलरेडी एक 1400 किलोमीटर की गैस पाइपलाइन है जिसमें 1000 किलोमीटर तक तो मेरे ख्याल है ईरान ने ले कर दी हुई है। 300-400 किलोमीटर जो है वो पाकिस्तान ने करनी है। और जब अमेरिका की पाबंदियां हटती हैं तो फिर पाकिस्तान के ऊपर भी पाबंदी नहीं होगी कि हम उससे गैस लें। तो कतर के मुकाबले में हमें बहुत कम कीमत पे ये गैस दस्तयाब होगी।
سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے خطے کے اندر، مڈل ایسٹ کے اندر، ایران کی نئی پوزیشن ہوگی. اور یہاں پہ پاکستان نے ابھی تک جو رول پلے کیا ہے کہ ایران اور سعودی عربیہ کے بیچ میں جس طرح سے پاکستان نے ایک پل کا کام کیا وہ بہت ہی اہم ہے. پھر یہی پل پاکستان ایران اور قطر اور ایران اور یو اے ای، ایران اور بحرین، ان کے درمیان کر سکتا ہے. بحرین کو بھی تھوڑی بہت پرابلمز ہو رہی ہیں اور ان کو ٹائم لگے گا اس طرح سے، لیکن کویت آ جائے گا پہلے. تو دیکھیں ایران ایک ایمرجنگ پاور ہوگا مڈل ایسٹ کا، اس کو کوئی نہ کوئی اس کا رول ہوگا، اور اس رول کے لیے پاکستان ہے بیچ میں. سو پاکستان کے لیے آنے والے دن خطے کے حوالے سے بہت ہی اہم ہے. اچھا، جب آپ اس کو اس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ پی ایل اے، ٹی ٹی پی، جیسے کراچی میں دہشت گردی، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ تو یہ ایک ہمارے ہمسائے میں جو ٹوٹلی ارریلیونٹ ملک بیٹھا ہوا ہے، پڑا ہوا ہے، بلکہ انڈیا کو اگر آپ دیکھیں تو وہ جو ہے نا مسلسل پاکستان کے اندر ٹھونگے مار رہا ہے، اور تاکہ کسی طرح خدا نہ خواستہ وہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرے. اس کا ہمیشہ سے یہ ایک وتیرہ رہا ہے. اور پھر وہ فلمیں بھی بنائی جائے گا، پھر اس طرح کے بیانات دی جائے گا، کبھی مودی دے گا، کبھی راجناتھ سنگھ دے گا، کبھی کوئی سی ڈی ایس دے دے گا، کبھی کوئی ایئر چیف سے دلوا دے گا، اور فنی قسم کے بیانات، اور اپنی قوم کو ہر وقت حالت جنگ میں انہوں نے رکھا ہوا ہے پاکستان کے خلاف. آپ پاکستان حالانکہ ان کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے اور پاکستان کی آبادی بھی بہت تھوڑی ہے، لیکن پاکستان اور پاکستانیوں کا خوف جو ہے وہ ان کو رات کو سونے نہیں دیتا. بہرحال اب یہ ہے، ایک اور آپ کو ہسٹوریکل بات بتاؤں کہ انڈیا تو آج تک آزاد نہیں ہوا. انڈیا تو وہیں پہ تھا. 14 اگست کو پاکستان آزاد ہوا، اور اگر آپ انڈیا کو لیتے ہیں تو اس کی آزادی کو بھی لیں، وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں 15 اگست کو، لیکن وہ کہاں پہ ہوئے آزاد؟ کیونکہ ابھی تک وہ اپنے انہی مسائل کا غلام ہیں، انہی سسٹمز کا غلام ہیں جو 14 اگست سے یا 15 اگست سے پہلے کے تھے. یہ ہندوستان جو ہے یہ تو تقریباً 650 ریاستوں کے اوپر تھا، پرنسلی سٹیٹس تھیں، سب کے اپنے اپنے قانون تھے، اپنی اپنی فوج تھی، سب کے اپنے اپنے سسٹمز تھے، اپنا اپنا نظام تھا. دکن کا الگ تھا، بہاولپور کا الگ تھا، حیدرآباد کا الگ تھا، میسور کا الگ تھا. آپ کو پتہ ہی ہے سارے نوابوں کی اور نظام کی آپ کہانیاں سن چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں. تو یہ جو ماڈرن انڈیا جس کی ہم بات کرتے ہیں یہ تو مارز وجود میں آیا 1947 میں. تو کوئی اس کی کوئی 5000 سال یا 2000 سال پرانی تاریخ نہیں ہے. یہ جھوٹ بولنے کا تو ماہر ہیں. تو پاکستان ان سے آزاد ہوا، اور اپنے ہر ہمسائے سے ان کی لاگت بازی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ان کے اندر 7 اس وقت آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں. تو تمام چیزوں سے نظریں اٹھانے کے لیے یہ اپنی قوم کو پاکستان کے اوپر کر کے فوکس رکھتے ہیں. اچھا، اس کی ایک وجہ یہ ہے، آپ کرکٹ میچ ہو آپ پاکستان ہندوستان کا تو وہ ایک بہت بڑی ان کے لیے چیز ہے. ہاکی کا ہو، کبڈی کا ہو، فلمیں لگنی ہو نہ لگنی ہو، یاتریوں نے آنا ہو، تو ہندوستان کے لیے پاکستان ایک یہ جسے کہتے ہیں نا انگریزی میں اٹس اے بگ ڈیل. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ واحد ملک ہے جو ہندوستان سے الگ ہو کے آزاد ہوا، اور یہ اس کا نیمیسس ہے، یہ اس کے لیے ایک نائٹ میئر ہے. تو وہ دنیا کو اور ان تمام ریاستوں کو جو اس سے آزادی مانگ رہی ہیں ان کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو پاکستان کیونکہ فیل ہو گیا، خدا نہ خواستہ جیسے تم بھی فیل ہو گئے، تم ایسے خواب مت دیکھو. تو جب بھی وہ جھوٹ سچ بول کے اپنے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایکچولی وہ اپنے اندر چلنے والی آزادی کی جو موومنٹس ہیں ان کو وہ کرب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا، ہر جگہ پہ وہ ایکسپوز ہو رہے ہیں. یہ ایران، اسرائیل اور امریکہ کی جنگ میں بھی وہ ایکسپوز ہوئے. انہوں نے ساری عمر ایران سے فائدے اٹھائے، ساری عمر ایران سے ٹریڈ کیا، اور سیدھا جا کے وہ اسرائیل کی گود میں بیٹھ گئے اور ان کے لیے ہیلپ کرتے رہے، ان کے لیے انٹیلیجنس شیئرنگ کرتے رہے، ان کے لیے مین پاور وہاں پہ پرووائڈ کرتے رہے ان کی انٹیلیجنس کے لیے. اور اس کے بعد جو ہے ہندوستان کو سمجھ آ گئی، اپنا ایران کو سمجھ آ گئی کہ یار یہ تو چانکیا کا فالوور ہے جو دھوکے باز ہے، ڈسیپشن پہ ہے، یہ تو کسی انسان کے بچوں کے فالوور صحیح نہیں، جھوٹے ہیں. تو اب ان کا پورا قد جو ہے مڈل ایسٹ میں اور اس ریجن میں نان ایگزسٹنٹ ہوتا جا رہا ہے.
اور لگتا یہ ہے کہ ہندوستان یا انڈیا باقاعدہ ایک اب فیلڈ اسٹیٹ، ایک فیلڈ ریاست جو ہے وہ بنتا جا رہا ہے. اور یہی کل عسکری ہمارے جو لوگ ہیں انہوں نے کل ایک ہم لوگوں سے نشست میں یہ باتیں کی، اور انہوں نے تو بڑے فیکٹس اور فگرز ہمارے سامنے رکھے کہ کیوں انڈیا ایک فیلڈ اسٹیٹ ہے. اور میں تو بہت پہلے سے اس بات کی پروپیگیشن کر رہا ہوں، آپ کو پتہ ہی ہے اگر آپ میرے ویلاگز دیکھتے ہیں، پروگرامز دیکھتے ہیں. لیکن ایک بات پہ میں کنونسڈ ہوں کہ انڈیا اور پاکستان کی ایک فیصلہ کن جنگ ہونی ہے، اور وہ بڑی جلدی ہونی ہے. اور میں نے پہلے اس کی ڈیٹ دی ہوئی ہے کہ ستمبر میں ہو سکتی ہے اس سال. تو اس کے اوپر اب تفصیلی جو ویلاگ ہے وہ میں رات کو کروں گا یا صبح کروں گا، اور آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں وہ جنگ ہوگی اور اس جنگ کا اینڈ ریزلٹ کیا ہونا، اور کیوں ہندوستان جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں جی ہمارے بچوں کی زندگیاں میں انشاءاللہ ہندوستان کے ٹکڑے ہوتے دیکھیں گے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ لکھ لیں میری بات، انشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ میری بات کی لاج رکھے، عزت رکھے، آپ اپنی زندگی میں ہندوستان کے ٹکڑے ہوتے دیکھیں گے اور ٹوٹے ہوتے دیکھیں گے. اور مجھے کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور مجھے بتائیے گا آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں یہ. اور جو ہے اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.